بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 170 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ غامدی صاحب کے افکار و نظریات پہ جو اعتراضات پیش کی جاتے ہیں، ایک نئے اعتراض کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج جس موضوع کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ اجماع کا موضوع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے جب دین پر غور و فکر کیا اور اس کے نتیجے میں جو ان کی مذہبی تعبیر وجود پذیر ہوئی، اس میں اجماع کا انکار کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جا بجا غامدی صاحب کی جس وقت اطلاقی آراء سامنے آتی ہیں، علمی فکری آراء قرآن مجید پر مبنی ہوں یا سنت کی تفہیم پر، ہر جگہ پر علماء کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ اجماع کے منکر ہیں، اجماع کو نہیں مانتے، اور ایک بہت بڑا انحراف ہے جو غامدی صاحب نے کر دیا ہے۔ علماء کہتے کیا، ایک مختصر سا خلاصہ پیش کر کے غامدی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ راسخ العقیدہ علماء کی جانب سے 1400 سال میں اسلام کو سمجھنے کا جو منہج سامنے آیا ہے، اس میں ان 4 چیزوں کو ماخذ و مصدر کی حیثیت حاصل ہے۔ پہلی قرآن، دوسری سنت، تیسری اجماع اور چوتھی قیاس۔ یہی 4 ذرائع ہیں جو اسلام پر غور و فکر اور استنباط احکام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ غامدی صاحب نے دین کے صرف فروع میں اختلاف نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دین اسلام کے مصادر میں سے ایک اہم مصدر اجماع امت کا انکار کر دیا ہے۔ وہ اجماع کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اسی نوعیت کے انحراف ہے جیسے کوئی قرآن یا سنت کا انکار کر دے۔ 1400 سال میں سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جو صرف اور صرف اجماع ہی سے متفق علیہ ہوئے ہیں۔ اجماع کا انکار ان سب کا انکار شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نازل نہیں کی بلکہ اپنے پیغمبر اور اس کے بعد صحابہ کی ایک جماعت اور پوری امت میں سلف صالحین کی روایت کو بھی جاری فرمایا ہے، جو اپنے اتفاق سے دین اسلام کی تشریحات کو آگے منتقل کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں دونوں صریحتاً اجماع کے بارے میں بعض براہین قاطع دیتے ہیں، لیکن غامدی صاحب اس کو نہیں مانتے۔ آغاز کرتے ہیں غام صاحب، آپ کے علم ہے اس سیریز میں ہمارا طریقہ ہوتا ہے ٹھنڈے دل دماغ سے قدم بقدم ہم جانتے ہیں مسئلے کا علمی، فکری، تاریخی پس منظر کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مسئلے میں اگر آپ نے اختلاف کیا تو اس میں آپ کا اپنا علمی فکری سفر کیا ہے۔ آغاز کیجیے گا۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے مسئلہ کیا ہے، اجماع ہوتا کیا ہے، آپ کی مذہبی فکر میں کب سامنے آیا اور انکار کی نوبت کیوں آ گئی؟ میں اس بحث کی ابتدا لفظ اجماع کے مفہوم سے کروں گا۔ سب سے پہلے لفظی کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں الفاظ مدعا کو ادا کرتے ہیں، ان کا وہ مدعا زبان کا عمومی عرف ہوتا ہے۔ انہی میں سے بعض موقعوں پر ہم مختلف علوم کی اصطلاحات بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تو اس میں بھی بعض ایسے الفاظ جو عربی زبان میں عام استعمال ہوتے تھے ان کو ایک نیا اصطلاحی مفہوم دے دیا گیا۔ اس لفظ اجماع کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے، کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ میرے سامنے الاحکام فی اصول الاحکام ہے، یہ علامہ عامدی کی تصنیف ہے۔ اس میں اجماع کا باب نکال لیجئے، اس میں وہ سب سے پہلے یہی بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہوا فی اللغہ بے اعتبارین، لغت میں اس کے 2 معنی ہیں، یہ 2 مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ احدہما العزم علی الشیء والتصمیم علیہ، ان میں سے ایک کسی چیز کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ میں نے ایک کام کو کرنے کا فیصلہ کیا تو میں اس کا پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ کر ڈالوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ومنہ یقال اجمع فلان علی قضا، اس سے عربی زبان میں یہ تعبیر ہوتی ہے۔ یہ کب استعمال ہوتی ہے؟ اذا عزم علیہ، یعنی آدمی نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا تو وہ اپنے اس ارادے کو ان الفاظ میں بیان کرے گا یا اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے۔ ٹھیک۔ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، اسی جانب اللہ تعالیٰ کی یہ بات بھی اشارہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی اشارہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے علماء کا عام طریقہ ہے کہ وہ لفظ کی بحث میں اگر قرآن میں وہ لفظ مستعمل ہے تو سب سے پہلے اسی کی مثال دیتے ہیں، اس لیے کہ پھر وہ فیصلہ کن ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ اجماع کے ایک معنی ہے۔ اب دیکھیے وہ لکھتے ہیں الثانی الاتفاق، اس کا دوسرا مطلب ہے اتفاق۔ یہ وہی اتفاق ہے جو ہم اردو میں ہی بولتے ہیں، یعنی ہمارا فلاں معاملے میں اتفاق ہو گیا، ہماری پارلیمان نے فلاں موضوع پر بحث کر کے ایک متفق علیہ فیصلہ کر دیا، یا اس فیصلے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، یہ اتفاقی فیصلہ ہے۔
اس کے لیے جس طرح آپ لفظ اتفاق بول سکتے ہیں، بالکل اسی مفہوم میں لفظ اجماع بول سکتے ہیں۔ اگر کسی موقع پر ایک مقدمہ ہے اور اس میں 10 جج حضرات مقدمہ سن رہے ہیں، تو آپ کہیں گے نا کہ یہ فیصلہ اختلاف کے ساتھ ہوا ہے، اس میں 2 کی رائے یہ ہے یا باقی کی رائے یہ ہے، یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے، سب نے اس میں اتفاق کر لیا۔ اس کو یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ سب نے اجماعی فیصلہ دیا ہے، سب کا اجماع ہو گیا۔ اجماع اتفاق گویا دونوں بالکل ہم معنی لفظ ہے۔ اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ وہ منہ یقال اجمع القوم علی قضا، جس طرح پہلے انہوں نے ایک مثال دی عام عربی جملے کی، یہاں پر بھی ایک مثال دے کے بتایا کہ اتفقوا علیہ، لوگ جب کسی معاملے پر اتفاق کر لیتے ہیں تو ان کے اس اتفاق کو بیان کرنے کے لیے جس طرح فعل اتفاق بولا جا سکتا ہے، ایسے ہی اجماع کا فعل بھی بولا جا سکتا ہے۔ وعلی ھذا، کہتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر اب یہ دیکھیے کہ لغوی استعمال کیا بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاتفاق کل طائفۃ علی امر من الامور، یعنی ہر جماعت کا کسی معاملے میں اتفاق پھر اجماع کہلائے گا، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی معاملے ٹھیک، علی امر من الامور دینین کانا او دنیوین، یعنی وہ معاملہ دینی بھی ہو سکتا ہے، وہ معاملہ دنیوی بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، یعنی مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ ہمارے تمام علماء کا فلاں چیز کے بارے میں اتفاق ہے، تو یہ ایک دینی معاملے کی مثال ہوئی۔ ہم یہ کہیں کہ ہماری پارلیمان کا فلاں بل پر اتفاق ہے، تو یہ ایک دنیوی معاملہ ہوا۔ تو دونوں جگہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، کیونکہ لفظ تو لغت کے اعتبار سے ہوں گے اور استعمال ہو جائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یسمى اجماعاً، اس کو پھر اجماع کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ کی لغت کی بحث ہے، یعنی اتفاق کے معنی میں۔ ظاہر ہے کہ جو اس کے پہلے معنی ہیں وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ کے 10 معنی ہو سکتے ہیں، وہ معنی جس میں یہ ہم بالعموم استعمال کرتے ہیں وہ یہ دوسرے ہیں۔ اتفاق، کسی چیز پر لوگوں کا جمع ہو جانا، سب کا ایک ہی رائے اختیار کر لینا، سب کا ایک ہی بات کہنا، یہ واضح ہو گیا۔ جی، اگر یہ واضح ہو گیا تو اب ذرا جو ہمارے مباحث رہے ہیں اس سیریز میں ان پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے۔ ہم نے بارہا اس لفظ کو استعمال کیا، بالکل اسی مفہوم میں، اجماع اور تواتر۔ اجماع اور تواتر، ہم کہتے ہیں قرآن مجید اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، یعنی اجماع مسلمانوں کا پورا اتفاق ہے، ان کے ہاں اس قرآن کے بارے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، وہ اس کو اللہ کی کتابی کی حیثیت سے پہلے دن سے پیش کر رہے ہیں، اس وقت تک پیش کرتے آ رہے ہیں۔ سنت کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ پر بحث کرتے ہوئے بارہا ہم نے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو اسٹیبلش ہسٹری ہے، یعنی اس پر اجماع ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اس میں کوئی اختلاف کی جسارت نہیں کر سکتی۔ مغلیہ سلطنت قائم رہی ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اختلاف کے مقابل میں اگر سب کا اتفاق بیان کرنا ہو تو لفظ اجماع با اعتبار لغت اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک، اور ہم بھی اپنے تمام مباحث میں یہ لفظ اسی مفہوم میں بولتے رہے، یعنی یہ کوئی اصطلاح نہیں تھی۔ بارہا میں نے بتایا کہ یہ تو تاریخ کو بیان کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، ایک امر واقعی کا بیان، ایک امر واقعی کا بیان ہے۔ اس کو ہم اس طرح بیان کر دیں کہ قرآن مجید متفق علیہ ہے، یا اس طرح بیان کر دیں کہ قرآن مجید مجمع علیہ ہے، ایک ہی بات ہے۔ ٹھیک، یعنی اس میں سب کا اتفاق ہے، اس کو سب نے اپنے اتفاق سے نقل کیا ہے۔ پھر عرض کر دوں کہ یہ لفظ کا لغوی استعمال ہے، ٹھیک، یہ کوئی اصطلاحی استعمال نہیں ہے۔ ہمارے علم میں اسی لفظ کو، لفظ اجماع کو اٹھایا گیا ہے اور اٹھا کر پھر اس کو ایک اصطلاح بنا لیا گیا ہے۔ اچھا، یہ اصطلاح ہمارے علم کی اصطلاح ہے، یعنی ایسا نہیں کہ قرآن نے اس کو اصطلاح بنا لیا یا پیغمبر نے اس کو اصطلاح بنا لیا، یہ ہمارے علم کی اصطلاح ہے۔ اور ہمارے ہاں جو علم اصول سے بحث کرتا ہے، جس کو ہم عام تعبیر میں اصول فقہ کہتے ہیں، اور اس کے ائمہ کو ائمہ اصول کہتے ہیں، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جو اقتباس آپ نے پڑھ کے سنایا اس میں یہ اسی اصطلاحی مفہوم میں زیر بحث ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اس اصطلاحی مفہوم کے لحاظ سے اس کی تعریف کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، یہ تو ہم آگے زیر بحث لائیں گے۔
اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ اصطلاح وجود میں کیوں آئی. ہمارے علم کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے. وہ اصول کا علم ہو، وہ فقہ کا علم ہو، وہ علم کلام ہو، اسی طرح جو ذیلی علوم ہیں جیسے لغت ہے، جیسے نحو ہے، اس میں جو اصطلاحات وجود میں آتی ہیں وہ کوئی بے معنی کام نہیں ہوتا. کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. آخر کیا ضرورت پڑی کہ ایک لفظ کو اٹھایا جائے اور اس کو اصطلاح بنایا جائے؟ اتفاق ہے، تب کوئی اتفاق ہے، اس کو آپ استعمال کریں، لیکن ایک باقاعدہ اصطلاح بنا کے نہ صرف یہ کہ اس کے ایک خاص معنی متعین کیے گئے. ظاہر ہے اصطلاح بنایا جائے گا تو کچھ حدود و شرائط سے اس کا ایک مفہوم سامنے آئے گا، بلکہ اس کو دین کا مصدر بنا دیا گیا. یہ ابھی آپ نے جو عبارت پڑھی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن اور سنت دین کے مصادر ہیں، اسی طرح اجماع بھی دین کا مصدر ہے. گویا دین اس سے اخذ کیا جائے گا، اجماع دین کے دین ہونے کا فیصلہ کرے گا. یہ انہوں نے بیان کر دیا. تو صرف یہ نہیں کہ ایک عام اصطلاح بن گئی ہے، جیسے ہمارے ہاں فقہ میں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، اصطلاحات ہے، یہ احسان ہے، جزوی معاملات کو بیان کرنے کی اصطلاحات ہے. یہ تو گویا دین کے ماخذ میں سے ایک مصدر کو بیان کرنے کے لیے اصطلاح بن گئی. تو بڑی غیر معمولی اصطلاح ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب، سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ دین، اس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایک تیسرا ماخذ اجماع بھی. بہت بڑی بات ہے. تو اس کو ظاہر ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا، یہ کیوں بن گئی، ایسا کیوں ہوا، یا یہ صحیح ہوا ہوگا یا یہ غلط ہوا ہوگا. اتنا بڑا کام ہوا ہے، بہت بڑا کام ہوا ہے. کوئی جزوی اصطلاح نہیں، کوئی تفریعات سے یعنی فروع سے متعلق اصطلاح نہیں، اصول سے متعلق ایک اصطلاح بنی ہے اور اس کا غیر معمولی درجہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس پہلو سے انہوں نے تنقید کی ہے کہ یہ تو اتنی بڑی چیز ہے، اس پر تنقید کرنا، اس کو نہ ماننا، یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی قرآن اور سنت کو نہ مانے. یہ نقطۂ نظر ہے جس پر اب ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ اصطلاح کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے اقسام کیا ہیں، ان کو مؤخر کر لیجئے. پہلے ہم پس منظر کو سمجھتے ہیں. وجود میں کیوں آئی؟ اگر تو یہ اصطلاح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود پذیر کی ہوتی، یہ قرآن کی کوئی اصطلاح ہوتی، تو پھر تو اس بحث کی ضرورت نہیں تھی. پھر تو ہم کہتے کہ ہاں قرآن میں یہ لفظ اسی اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یا رسالت مآب نے یہ لفظ اسی اصطلاحی مفہوم میں اختیار فرمایا ہے. اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن کی بات ہوتی، سنت کی بات ہوتی، اور اس لحاظ سے خود دین بن جاتا. لیکن یہ اصطلاح بعد میں وجود میں آئی ہے، لفظ وہی لیا گیا ہے، یعنی لغوی مفہوم میں لفظ اجماع استعمال ہوتا تھا، اسی کو لیا گیا ہے اور اس کے کچھ حدود اور شرائط طے کر کے، اس کے کچھ اقسام متعین کر کے اس کو ایک باقاعدہ اصطلاح بنا دیا گیا ہے. اب باقاعدہ اصطلاح بنانے کا عمل ایک دن میں تو نہیں ہوتا. کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہوگا، کوئی بات ہوئی ہوگی، لوگ کچھ غور و فکر کرنے پہ مجبور ہوئے ہوں گے اور پھر انہوں نے کوئی اصطلاح بنائی ہوگی. پھر اصطلاحات کے بننے کے عمل میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں ایک تدریج بھی ہوتی ہے. پہلے مسئلہ سامنے آتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی تعبیر وجود میں لانی ہوتی ہے، پھر ہم اس تعبیر کو کہیں نہ کہیں سے اختیار کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے حدود شرائط طے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ تنقیح ہو کے وہ ایک متعین چیز بن جاتی ہے جس کو پھر ہم اس علم میں یا اس فن میں بے تکلف استعمال کرتے ہیں. نحو کی اصطلاحات دیکھیے نا، یہ مفعول ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول لہو ہے. یہ اصطلاحات بھی ایسے ہی بنی. اگر آپ سیبوے کی کتاب سے علم نحو کو پڑھنا شروع کریں تو ان اصطلاحات میں بھی بالکل اسی طریقے سے آپ کو بہت سے تغیرات، بہت سے ارتقائی مراحل نظر آئیں گے. یعنی ایسے تعبیر کیا گیا، یہ اسلوب تھا جس کو لوگوں تک پہنچانا تھا، پھر یہ اصطلاح وجود میں آ گئی. یہ میں نے اس لیے ذرا دراز نفسی سے کام لیا کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ کوئی دینی اصطلاح اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو قرآن نے اصطلاح بنا دیا. جیسے صلاۃ قرآن کی اصطلاح ہے، نبی قرآن کی اصطلاح ہے، یا پیغمبر نے اصطلاح بنا دیا. یہ ہمارے علماء کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے. ہمارے علم نے اس اصطلاح کو وجود بخشا ہے، کوئی ناجائز کام نہیں کیا. سارے علوم میں اصطلاحات بنتی ہیں، لیکن یہ اصطلاح
یہ نہیں کہ کسی فعل کے فاعل کو تعبیر کرنے کے لیے ایک اصطلاح بنائی گئی ہے. یہ اصل میں دین کا ایک مصدر متعین کرتی ہے. ایک بہت ہی بڑا فیصلہ ہے جو ہمارے یہاں ہوا ہے. اس کو سامنے رکھ کے اب ذرا پس منظر کو سمجھیے. ایک چھوٹا سوال غام صاحب، یہ جو پوری بات آپ نے بتائی، یہ جو خود سنت کے بارے میں ہم نے بحث کی اور اس پہ جانا کہ سنت کے لفظ کا ایک لغوی معنی ہے لیکن اس کا ایک اصطلاحی مفہوم بھی ہے، اور اس کی بنیادیں قرآن مجید سے ملی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، پیچھے کا ٹریڈیشن ہے، اور اس سے وہ اصطلاح وجود. تو ہم نے وہاں پر بھی یہی غور و فکر کیا تھا کہ یہ جو اصطلاح بنائی گئی ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، کیونکہ جب تک وہ حقیقت سامنے نہ آئے تو اصطلاح بھی واضح نہیں ہوتی. یہی بات ہے، یعنی ہر اصطلاح کا پس منظر جاننا ضروری ہے نا، کیوں بنی وہ. تو ہم نے وہاں بھی یہ بتایا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کے لیے لغوی مفہوم میں اس لفظ کو استعمال کیا. قرآن نے استعمال کیا، صحابہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، قرآن نے بھی استعمال کیا. وہاں پر بھی طریقے کے معنی میں ایک لفظ ہے عربی کا، وہ قرآن میں حدیث پہ اسی طرح استعمال ہو رہا ہے. لیکن پھر ہماری ایک ضرورت سامنے آئی، اس میں ہم نے اسی لفظ کو لیا جو رسالت مآب استعمال کر رہے تھے یا صحابہ استعمال کر رہے تھے، اب اس کے حدود متعین کیے اور پھر وہ بھی ایک اصطلاح بن گئی. تو اصطلاح بنانے میں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اس کا پس منظر جاننا چاہیے نا، وجہ کیا بنی، کیا وجہ بنی. تو میں اب بتاتا ہوں کہ کیا وجہ بنی. سب سے پہلے ایک نظر ڈال کر دیکھیے کہ ہمارا دین ہم بھی بیان کر رہے ہیں. یہاں پر بھی جب آپ نے اعتراض پڑھ کے سنایا ہے تو سب سے پہلے دین کے ماخذ کی حیثیت سے کیا دو چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ قرآن اور سنت. اس میں مجھے آپ کو کسی کوئی اختلاف نہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور سنت دین ابراہیمی کی روایت ہے جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دی. ہم نے اس کے لیے سنت کی اصطلاح استعمال کر لی. ایسا ہی ہوا. ہم جب دین کی کوئی بات جاننا چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف رجوع کریں گے، سنت کی طرف رجوع کریں گے. قرآن میں کوئی حکم بیان ہوا ہے، اوامر ہیں، نواہی ہیں، جو چیز بھی ہوگی. اسی طرح سنت میں جو چیزیں ہمارے لیے لازم کی گئی ہیں، مستحبات ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں، اسی سے دین کے احکام کی فہرست بنتی ہے. اسی کی بنیاد پر سب باتیں کہی جاتی ہیں. اب اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں جتنے احکام دیے گئے ہیں، جو اوامر اور نواہی بھی ہمارے دین میں ہے، وہ سب کے سب کیا صرف فرد سے متعلق ہے؟ یہ چیز ہو سکتی تھی نا. یعنی جو حکم بھی دیا گیا ہے وہ فرد سے متعلق ہے. نماز ہے، مجھے پڑھ لینی ہے، میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں. روزہ ہے، مجھے رکھ لینا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو کہا جا سکتا ہے کہ فرد ہی سے متعلق ہے، لیکن کیا پورا دین فرد ہی سے متعلق رہتا ہے؟ نہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ یہ چیز اللہ الاطلاق نہیں کہی جا سکتی. بالکل. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ دین کا مخاطب اصلاً فرد ہے، لیکن کیا دین کے احکام فرد تک ہی محدود رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ عبادات بھی نہیں. میں نے یہ جانا کہ نماز مجھ پر فرض ہے، میں نے نماز سیکھی، نماز کے اذکار سیکھے، نماز کے اعمال سیکھے، میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب مجھے بتایا جاتا ہے کہ نماز کے لیے تو اصل میں مسلمانوں کو ایک معبد بنانا چاہیے جس کو مسجد کہتے ہیں. کیا یہ حکم فرد سے متعلق ہے؟ نہیں، معاشرے سے ہے. یہ معاشرے سے متعلق ہے. ایسے ہی ہے نا. یعنی اب محلے کے لوگ، اب میری قوم، اب میرا معاشرہ، یا اگر وہ معاشرہ کسی منظم صورت میں ہے، کوئی حکومت ہے، تو وہ مخاطب ہو گئے. تو نماز جیسی چیز کے بارے میں بھی جب مجھے مسجد بنانی ہے تو وہ معاملہ اب تنہا میرے ساتھ متعلق نہیں رہا. اس میں دیکھیے کتنی چیزیں ہیں جن میں اب کچھ فیصلے کرنے ہیں. مسجد کہاں بنائی جائے گی؟ میری ایک رائے ہو سکتی ہے، آپ کی ایک دوسری رائے ہو سکتی ہے، کسی کی کوئی تیسری رائے ہو سکتی ہے. فیصلہ کرنا پڑے گا نا. جو فیصلہ کیا جائے گا اس میں ضروری نہیں کہ سب کا اتفاق ہو جائے، یہ بھی ہوگا. تو اگر اختلاف ہے تو اس میں کیا کیا جائے گا، اگر اتفاق ہے تو اس کی کیا نوعیت ہوگی. یہ ایک چھوٹے سے معاملے میں مسجد بنانے میں طے کرنا ضروری ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. مسجد بن گئی، مسجد بنائی ہے، اب اس میں کسی خادم کا تقرر کرنا ہے. کیا یہ انفرادی معاملہ ہے یا اجتماعی معاملہ ہے؟ اجتماعی معاملہ. ہم کو بتائیں کہ یہاں کوئی آدمی مثال کے طور پر جیسے اب ہوتا ہے نماز پڑھانے کی خدمت انجام دے گا، تنخواہ کیا دینی ہے، اذان دینے کی خدمت انجام دے گا، تو یہ معاملہ بھی اجتماعی ہو گیا. ٹھیک.
نماز کے اوقات کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا ایک بالکل ہی متعین وقت ہوتا ہے کہ 2 بجے نماز پڑھنی ہے، یعنی فلاں وقت سے فلاں وقت تک اب آپ اوقات مقرر کرتے ہیں، اس میں نماز اس وقت ہوگی، اذان اس وقت دی جائے گی، یہ ہوگا نا؟ ہوگا۔ اس کے فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ افراد نے کرنے ہیں، جی، لوگوں نے کرنے ہیں۔ ایک نماز ہمارے لیے ایسی بھی ہے جو ہفتے میں ایک دن ہمیں پڑھنا ہوتی ہے، جو تنہا پڑھی ہی نہیں جا سکتی، جمعہ کی نماز۔ وہ جمعہ کی نماز ہے، یعنی وہ ہے ہی معاشرے سے متعلق، معاشرے کے نظم اجتماعی کو اس نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر معاشرے کے نظم اجتماعی کی طرف سے کسی کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ آئے اور نماز پڑھائے، تو ہم سب کو پابند کیا گیا ہے کہ ہم اس کا خطبہ بھی سنیں اور اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں۔ ٹھیک، یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بھی سراسر اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس میں میں یا آپ رائے دے سکتے ہیں، اپنی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن فیصلہ بہرحال معاشرے نے کرنا ہے، فیصلہ کسی قوم نے کرنا ہے، فیصلہ کمیونٹی نے کرنا ہے، فیصلہ جماعت نے کرنا ہے، اس لیے کہ اس حکم کا تعلق ہی جماعت سے۔ اسی طرح کا معاملہ روزوں میں دیکھیے، رمضان کا مہینہ خاص کر دیا گیا ہے۔ اگر ہمیں یہ کہا جاتا جب تمہارا دل چاہے روزے رکھ لیا کرو، لیکن ایک خاص مہینہ مقرر کر دیا گیا کہ سب مسلمان اسی میں روزے رکھیں گے، سب مسلمان اسی مہینے میں روزے رکھیں گے، اس نے اس کو بھی اجتماعی مسئلہ بنا دیا۔ یعنی روزہ تو اگرچہ مجھے انفرادی طور پر رکھنا ہے، لیکن اب اس کا اعلان کرنا ہے کہ رمضان کب شروع ہوگا۔ اس میں دیکھیے اب کتنے اجتماعی مسائل پیدا ہو گئے۔ یہ متعین کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آنکھوں سے چاند دیکھا جائے گا، رویت علمی ہوگی، کسی کی شہادت کو قبول کیا جائے گا۔ اس وقت سائنسی طور پر اگر یہ متعین کرنا ممکن ہو گیا تو کیا سائنس کے فیصلے کو قبول کر لیا جائے گا؟ یہ جتنے معاملات ہیں ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ جماعت، لوگ، نظم اجتماعی۔ یہی چیز ہو گئی یہاں پہ۔ بالکل صحیح۔ حج و عمرہ کو دیکھ لیجیے، وہاں پر بھی یہی صورت ہے لوگ، یعنی ایک خاص دن ہے، اس خاص دن حج ہونا ہے، اس میں بھی وہ کون سا دن ہوگا؟ اس میں بھی قمری مہینہ زیر بحث ہے۔ جس طرح رمضان اور رمضان کے بعد عید الفطر کے لیے یہ فیصلہ ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے، عید کی نماز، وہاں خطبہ دینا ہے، حج کا خطبہ۔ ایک ایک چیز میں اگر آپ دیکھیے تو عبادات جیسی چیز کی میں نے اسی لیے مثال دی کہ باقی تو بعد کی چیزیں ہیں۔ ہمارے دین نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس میں یہ سب چیزیں بھی جماعت سے، معاشرے سے، نظم اجتماعی سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ تو اب جو سوال پیدا ہوا وہ سوال یہ تھا کہ وہ چیزیں جو نظم اجتماعی سے متعلق ہو جاتی ہیں، میں نے چند مثالیں دی ہیں، آپ معاشرت میں دیکھیں گے بالکل یہی صورتحال ہے۔ قضا میں یہی ہوگا۔ آپ قضا تو خیر پھر آخری درجے کی چیز ہے، آپ دعوت میں دیکھیں گے وہاں یہ مسئلہ زیر بحث آ جائے گا۔ بعض معاملات میں جہاد اور حدود وہ تو سراسر نظم اجتماعی سے متعلق ہے، یعنی یہ تو وہ معاملات تھے جن میں نے یہ بتایا کہ اصلاً فرد سے متعلق ہے، لیکن کس طرح نظم اجتماعی بھی ان سے متعلق ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ معاملات بھی ہیں جو سراسر نظم اجتماعی سے متعلق وہ احکام ہے، بالکل۔ یعنی جہاد کا فیصلہ ہی نظم اجتماعی کو کرنا ہے، حدود کا نفاذ ہی نظم اجتماعی کو کرنا ہے۔ ان تمام معاملات میں جب وہ نظم اجتماعی سے متعلق ہوتے ہیں، خواہ وہ نظم اجتماعی کے ساتھ خاص ہے یا فرد کے ساتھ ہے، لیکن نظم اجتماعی سے بھی متعلق ہوتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوا کہ اس میں فیصلہ کس طریقے سے کیا جائے۔ اچھا، اگر اختلاف اہم سوال ہے نا، نہیں پہلے تو فیصلہ کیسے کیا جائے؟ ایک چیز نظم اجتماعی سے متعلق ہے تو کوئی فیصلے کا طریقہ ہوگا نا۔ ہم سب جا کے اعتکاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے الہام حاصل کریں گے، کوئی خاص شخصیت ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی خاندان یا طبقے کو جو حیثیت دی ہے تو قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ امرہم شورا بین۔ یہ کیوں بتانا پڑا؟ اس لیے کہ بہت سے معاملات جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں ان میں یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ بتائیں کہ ان کا فیصلہ کیسے ہو۔ ہمارے ہاں جب یہ چیز زیر بحث آئی کہ مسلمانوں کو اپنا حکمران منتخب کرنا ہے تو آپ جانتے ہیں نا کہ بہت بڑی بحث پیدا ہو گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ حکمران کا فیصلہ کرتے ہیں؟ تو ہم اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے امرہم شورا بینہم کا حکم دیا ہے۔
اس لیے جو مسئلہ پیدا ہوا، مسئلہ واضح ہو گیا کیا پیدا ہوا، بالکل واضح. یعنی دین کے احکام کے بعض پہلو اور بعض موقعوں پر وہ پورا کا پورا حکم ہی نظم اجتماعی سے متعلق ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا کیا پیدا فطری ہوا. ضرورت ہے. مسئلے کے بارے میں جب ہم نے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا حل کے لیے، تو سب سے پہلے اسی کی طرف رجوع کریں گے. تو حل کیا بتایا گیا؟ امرہم شورا بینہم، یعنی تمہارے معاملات جو کچھ بھی ہوں، دینی ہوں یا دنیوی ہوں، ان میں جہاں کوئی معاملہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہے وہاں مشورے اور رائے پر مبنی فیصلہ ہوگا. یہی چیز ہے. امرہم شورا بینہم کا یہ حکم سورہ شورا میں بیان ہوا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ حکم کیا ہے، اس میں کیا بات کہی گئی ہے، اس میں اگر اختلاف ہو جائیں تو اس کو حل کرنے کے لیے کیا چیز بتائی گئی ہے. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں ہمیں اس جملے کے یا اس حکم کے لسانی مضمرات کو اور عقلی مضمرات کو آخری درجے میں سمجھنا ہے. ٹھیک. کیونکہ یہی حل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے میں بتایا ہے. یعنی ہر وہ چیز وہ خواہ وہ جزواً متعلق ہو خواہ وہ کلی طور پر متعلق ہو، اگر وہ معاشرے سے متعلق ہو گئی ہے تو اس کا فیصلہ کس طرح کرنا ہے، امرہم شورا بینہم کے طریقے پر کرنا ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غم صاحب، اجماع کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاح کیسے وجود پذیر ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے، پس منظر کیا ہے، وہ فکری ضرورت اور فطری تقاضا کیا تھا کہ جس کے بعد یہ چیز سامنے آئی، اور جب آ گئی تو پھر کیا قرآن مجید نے اس باب میں کوئی ہدایت کی تھی. ابتدائی گفتگو مسئلے کا تاریخی پس منظر آ چکا ہے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.